ملکی مفاد کے خلاف ہوگا. تو یار جو ایک ملک کے رازوں کو جانتا ہو وہ کسی کے سامنے نہیں بتاتا. جو کائنات عالم کے رب کے رازوں کا رازداں ہو, اس کا امین ہو, وہ کیا خیال ہے ممبر پہ بیٹھ کے بیان کرنا شروع کر دے گا؟ اس لیے پلیز اپنی سوچوں کے دھارے کو کریکٹ سائڈ پہ چلائیے, صحیح سمت اور جہت میں روانہ کیجئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹھوکر لگے اور اوندے منہ جا کر جہنم میں گرایا جائے. ہائے ہائے واہ محمد ہوشیار. جہاں حضور کی ذات کا مسئلہ ہے وہاں پر بڑا ہوش میں رہنا پڑتا ہے. اقبال نے کیوں کہا ہے کہ لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی. اگر ایسی عظمت والے یہ مقام اور دربار ہیں, ایک لمحے کی خطا کر پھر اگر تجھے صدیوں کی عمر مل جائے تو سر پٹکتا رہے, اس کا ازالہ نہیں کر سکتا. اس لیے حضور کا مقام کوئی ایسا نہیں کہ جس کا دل کرے وہ بولنا شروع کر دے, وہاں جناب باسیں اور مناظروں کا ماحول بنا کر بولنا شروع کر دے. حضور کی ذات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں, حضور کی ذات ہمارے لیے محبوب بننے کے لائق ہیں. نبی کی ذات ہمارے لیے خدا کے نمائندے کی حیثیت سے آئی ہے. ان کا بولنا خدا کا بولنا, ان کا حکم خدا کا حکم, ان کا بلانا خدا کا بلانا, ان کا بھیجنا خدا کا بھیجنا. تو کیا یہ کم ہے ہمارے لیے رسول کے تعارف میں؟ یا نبی اللہ, ہر سال حج ہم پہ فرض ہے. یار توجہ رکھیں نا. میرے آقا خاموش, صحابہ تھوڑی دیر گزری, عرض کیا آقا ہم نے آپ سے سوال عرض کیا, آپ نے جواب نہیں دیا. آقا نے ریزن بتائی. لو قلت نعم لا وجبت. سنو, اگر میں ہاں کر دیتا نا, صرف تم نے پوچھا تھا نا ہر سال فرض ہے, تو میرے منہ سے نکلتا نا ہاں, تو پھر فرض ہو جاتا, فرض ہو جاتا. پر میں چپ رہا, اور میرا چپ رہنا تمہارے کام آ گیا. میرا چپ رہنا تمہارے کام آ گیا. میں بولا نہیں تو زندگی میں ایک دفعہ, اگر میں بول پڑتا تو ہر سال تمہیں ہر سال جاتے. تو نبی کا بولنا بھی امت کے بھلے میں, نبی کا چپ رہنا بھی امت کے بھلے میں ہے. اور یہاں سے یہ راز پتا چلا کہ رسول کی زبان کو میرے مالک نے وہ قوت عطا فرمائی ہے, میرا نبی ہاں بھی کر دے. قانون شریعت میں فرض ہو جاتی ہیں چیزیں. تو اس لیے میرا مالک فرماتے قل, میرا سونا تو بول. میں نے محبت کو بیان کرنا ہے نا, تو خیر بڑا دور نکل گیا. اصل میں کافی برداشت کرتا ہوں, رکتا ہوں, لیکن لفظ آگے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں مجھے بیان کر. میں کوشش کرتا ہوں یار تو سائیڈ پہ, وہ کہتے ہیں نہیں پھر مجھے بیان کر. تو معاف کرنا, اس لیے کافی سارا وقت گزر گیا ہے نا. تو قل, میرا مالک فرماتے قل, میرے سونے حبیب تو بول, کہہ دے اپنے ان سننے والوں سے, کہہ دے ان مخاطبین قرآن سے, ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم. کہہ دے میرا سونا حبیب کہ اگر تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں, وعشیرتکم, تمہارے قریبی رشتہ دار, واموال اقترفتموها,
تمہارے پسندیدہ جتنے بھی اموال گئے وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تمہارے سرکل میں چلنے والا پیسہ، تمہاری رننگ تجارت، اس میں تمہیں نفع نقصان کا اندیشہ رہتا ہے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہاری سونی سونی پیاری پیاری کوٹھیاں. یہ میں نے قرآن پاک کو پڑھایا، کیا کیا پھر بولیے ذرا. اگر میں ایک ترجمہ ہی سمجھا گیا میرا مسئلہ حل ہو گیا. بھائی گھنٹہ بولو اور کسی کے اوپر سے گزرے تو اس سے بہتر نہیں ہے تم 1 منٹ بولو پر صحیح سی ایک ہی بات کر دو. تو ذرا سنیے اللہ کیا فرماتا ہے. اے ابھی ان سے کہہ دو اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہاری کوٹھیاں، اور عام کوٹھیاں نہیں، ترضونا، جو تم نے بڑی پسند کی ہوئی ہے. یا اللہ کو کیا ہوا؟ اب آ رہا ہے کیا؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ. اگر یہ جتنی بھی چیزیں گن گئی ہیں، یہ مال، یہ دولت، یہ کوٹھیاں، یہ بچے، یہ بیویاں، یہ تمہارے رشتہ دار، یہ تمہارے ماں باپ، یہ سارے خزانے، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں، رسول تمہیں کم پیارا ہے، اللہ تمہیں کم پیارا ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے تمہیں ان چیزوں سے زیادہ پیار ہے، تو پھر سن لو فتربصوا، پس تم انتظار کرنا شروع کر دو یہاں تک کہ اللہ تم پر اپنا عذاب لے آئے. نکی جی گل نہیں. آج تو ہم صرف ایک نوکری کے لیے نہ خدا کو دیکھتے ہیں نہ رسول کو دیکھتے ہیں. آج تو ہم جناب صرف ہمیں کوئی کہہ دے کہ امریکہ کا ویزا دینا ہے تو ہمارے یہ بڑے بڑے سودے پہ اتر آتے ہیں قرآن و سنت کے خلاف. اور اگر بولو تو پھر بابر مچ جاتا ہے. غور کرو میرے مولا کا قرآن کیا اعلان کرتا ہے. کائنات کا اعلان کرتا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں تمہیں خدا اور رسول سے پیاری ہیں تو تم عذاب کے مستحق ہو. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ گویا کائنات میں اللہ حیثیت کس کو دے رہے؟ سب سے پہلی حیثیت اپنے پیار کو اور اپنے محبوب کے پیار کو دے رہا ہے. اور اس کی صحیح وضاحت بخاری شریف کی وہ حدیث ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے، ذرا وہ سن لیجیے پھر میں بخاری کی حدیث کی طرف آتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. میرے آقا نے فرمایا کتنی محبت کرتا ہے عمر تو مجھ سے. آج تو ہماری حیثیت ہوتی ہے نا، ہم صرف سال میں میلاد کی 2 دیگیں پکا کے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. پورا سال اللہ کی شریعت کی ٹکر میں گزار دیتے ہیں. لوگوں کے پلاٹ قبضہ کرو، حرام کھاؤ، قتل و غارت کرو، بس سال کے بعد تم نے محلے کو جھنڈیوں سے سجا دیا، تم عاشق رسول کلیئر ہو گئے. اوکے تمہارے پاس سرٹیفکیٹ آ گیا، تم عاشق رسول. افسوس یہ خود ساختہ شریعت کے قانون ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. کیا محبت کا یہ معیار ہے؟ نہ نماز کی توجہ ہو، نہ روزے کا پتہ ہو، نہ کسی خدا اور رسول کی محبت کا خیال ہو، کچھ بھی پتہ نہ ہو، اور عاشق رسول ہیں ہم. میرے سیدی آپ فرمایا کرتے ہیں، حضرت قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، کہا بیٹا یہ دعویٰ مت کرو، یہ بہت مشکل دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں. ہاں یہ دعویٰ کر لیا کرو، اللہ کا شکر ہے ہم گستاخ رسول نہیں ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. ہم نے دعویٰ تو کر لیتے ہیں لیکن یہ بہت بڑی بات ہے عشق کے ان اصولوں پہ قائم رہنا.
کیونکہ قرآن جو معیار محبت رسالت بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کا پیار ماں باپ اولاد رشتہ دار مکان سب کسی سے زیادہ ہو تب جا کے بندہ کامل ایمان والا بنتا ہے. تو حضرت عمر سے میرے آقا پوچھتے ہیں عمر کتنا پیار ہے تیرے دل میں میرا. اب وہ آج کل والا ہوتا نا تو کہتا ہے آقا جی میں تو, لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زبانوں سے کبھی حق کے سوا نکلا ہی نہیں ہے. جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی مدینے والے ہر چیز سے زیادہ آپ سے پیار ہے, پر آقا میرا دل, سچی بات ہے آقا میری جان مجھے آپ سے زیادہ پیاری ہے. میرے آقا نے فرمایا اچھا عمر اگر یہ بات ہے تو پھر تیرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے. صاحب یہ کون عمر ہے کہ جب ایمان لے کے آتا ہے, جب کلمہ پڑھتا ہے آسمان پر شادیانے بج جاتے گئے. یا رسول اللہ ان اہل السماء قد استبشر باسلام عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب اے مدینے کے سلطان, آج پورے آسمان والے عمر کے اسلام پر خوشیاں اور جشن منا رہے ہیں, بشارتیں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو. وہ عمر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو نبوت کے لیے موزوں ترین شخصیت میرے عمر کی تھی. نبوت کے لیے سب سے موزوں شخصیت کس کی تھی؟ عمر کی تھی. نبی ہوتا عمر رضی اللہ تعالی عنہ. یا نبی اللہ جان آپ سے زیادہ پیاری ہے, باقی سب کسی سے آپ پیارے ہیں. میرے آقا نے فرمایا عمر پھر تو تیرا ایمان کما حق مکمل نہیں ہے. اب یہ معاملہ دل کا ہے نا سونا, اب دل کو کیا, اب میرے دل میں اگر کسی کا پیار ہے تو ٹھیک ہے, یہ اللہ کا فیض ہے, نظام ہے. اور ایک عاشق رسول ہمارا پنڈی میں ہے, نام ہے اس کا ملک ممتاز حسین قادری.